بیسن لا تعداد درود سلام ہز ڈل برذات مبارک حضرت احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چونکہ آج ماہ محرم الحرام گۄڈنیُکُے دۄہ امہِ کہِ حوالہٕ ٲس گفتگو کرٕنۍ. یپٲرۍ چھُ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد عظیٖم دۄہ. یِم چھِ زٕ موضوع اور ترٛیٚیِم موضوع چھُ گُستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سزا کیٛاہ چھُ. یِم چھِ ترٛےٚ موضوع جمع گژھان لیکن ترٛیشوٕنی پٮ۪ٹھ یی نہٕ گفتگو کرنہٕ کینٛہہ کتھ باتھ یی نہٕ کرنہٕ کینٛہہ. اکھ موضوع چھُ مےٚ منتخب کوٚرمُت گُستاخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا. لیکن امام عالی مقام سٕنٛز شہادت تہِ چھِ ییٚتھۍ رٮ۪تس اندر سپدیمٕژ یِم زن دۄہ أزکہِ پٮ۪ٹھے گٔے شروع. اب چونکہ ہمیں اس میں بھی شریک ہونا ہے اس کے لیے میں ایک شعر عرض کروں گا تاکہ حق ادائی گژھِ. حسین ایسا عظیم کاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے بن بدل کے قرآن جاری ہے. شاعر فرماون اگر دنیاہس مز مسلمان قرآن مجید تلاوت کرن یہ تو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اور اس شرط کے ساتھ جبکہ اس کا وجود سلامت ہو اس کا سر بھی ہو اس کا جسم بھی ہو. لیکن ایک فرد واحد ہے جس نے کربلا میں اپنی گردن کو دیا اور گردن دینے کے بعد حضرت امام حسین نے تلاوت کلام اللہ کو چھوڑا نہیں بلکہ جب ان کی گردن مبارک کو علیحدہ کر دیا گیا جب ان کی گردن مبارک کو الگ کر دیا گیا جدا کر دیا گیا تو ان کا سر مبارک بھی نیزے پر اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا تھا. تو عاشق فرماون حسین ایسا عظیم قاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے. بیچ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندو ام حوال کر بہ بیاکھ اکھ شعر عرض. صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم ہے وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں وہ جن کا نام لینے سے شیاطین کانپ جاتے ہیں. بہتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے بہتان کفر سے پوچھو کہ کیا فاروق اعظم ہے. ون چونکہ پن موضوع میں گستاخان رسول کی سزا یم زن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس شانس مز گستاخی کرن توہین کرن اہانت کرن بے ادبی ہند شکار سپدن
تہند خاطر کیا شرعی حیثیت شریعتس مز کیا حکم تہند باپت لیکن یم ساتن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند خدمتس مز اخ اطلاع ووت دپس اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلانی اکس جائے حض کر ایک نفرن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند شعرس مز گستاخی تم حض کر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون ون کیا آیو تہ یور ہیت دپس فاروق اعظم اس ونیو تمس پہ کس حکم لگہ فاروق اعظم ووتک یور دپنکھ نادانو تہ چھو مے نش آمت تمیک فیصلہ پرژھنہ تہ ٲسوٕ گۄڈٕ تٔمۍ سٕنٛز گردن صاف کریں اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ علیحدہ کرنا تھا پھر میرے پاس آنا تھا تو چھو گوڑے سو یل ترائیت آمت اور ون چھو فاصل ژھارن لہذا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہوا کرتی ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور یہ عاشق رسول فرماون دپن یم ساتن گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتن تہ اس کا قدم تلن اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر تن سے جدا کرتے تھے ام سن تلوار اس امی باپت آسن اگر نہ کہیں تہ فیصلہ ہیکہ کرت ام سن فیصلہ اس کرن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تلوار توے عاشق فرماون دپن کسے گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتے کیسے گستاخ کو ان سے ذرا مہلت نہیں ملتے خبیثوں کے لیے برق خزاں فاروق اعظم ہے خبیثوں کے لیے برق قضا فاروق اعظم ہے صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے نبی کی ذات پر دل سے فدا فاروق اعظم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کن بے حد حمد و ثنا بچس یژھان آز کس یتھ گفتگوس اندر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن شرعی حیثیت امہ حوال تہندس خدمتس مز بیان کرن امہ باپت کی پورے دنیاہس اندر کن ساتن کا عیسائی پادر کن ساتن کن چرچک ذمہ دار کن ساتن ہند کن ساتن سکھ کن ساتن یہود کن ساتن عیسائی ہر ہمیشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہندس شانس مز گستاخی روزن کرن لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام من ہز گستاخی کرنس پہ کیا دنیاہس مز یہز حیثیت اور آخرتس مز کیا امیک انجام تفصیل سان ہیک بہ ات پہ گفتگو کرت کی وقت کم لیکن کم وقتس مز چھس بہ یژھان امہ حوال تہ برہ کن کی تفصیلی گفتگو کرن مختصر گفتگو کرن کہ یس قرآن مجید میں آیت کر تلاوت سورہ تبت یدا ات مز اکس گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن آمن ذکر کرنا اور یم ساتن اس دنیاوی طور وچھن اخ عام انسان ہیکہ اکس شریف انسان سن توہین کرت کی اس زن سمجھدار آسی یمس اس زن عقل مند آسی اس زن شعوردار انسان آسی سہ ہر ہمیشہ کوشش کرن کہ اس زن شریف النفس انسان آسی اہندس بارس مز چھن سہ توہین یژھان کرن کی اہندس بارس مز چھن سہ یژھان احانت کرن کی ام سندس بارس مز چھن سہ یژھان گستاخی کرن کی ام سندس بارس مز چھن سہ یژھان بے ادبی کرن کی اور یتھے کٹ یم ساتن بیاکھ اکھ انسان معاشرس مز سوسائٹی مز اس زن دنیاوی کاروبار آسان کرن دنیاوی کام آسان کرن
لیکن بیاکھ اخ انسان لگہ امس پتہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، ام سندس ذاتس پہ لگ اٹیک کرنے، امس کر کن تہ غلطی مز گرفتار، امس پہ کر بہتان لگاونچ کوشش، امس کھاڑ کانٛہہ الزام، کانٛہہ بہتان کھاڑس یا امہ علاوہ بیتہ کانٛہہ غلطی کھاڑس، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یم ساتن باقی لوگ وچھان کہ یہ انسان بے سندس عزتس پتہ لوگمت، یہ ہسا ام سندس شہرتس پتہ لوگمت، یہ ہسا امس یژھان ذلیل و خوار کرن، یہ ہسا یژھان امس رسوا کرن، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اسے علیحدگی اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ یژھان امس نش علیحدہ روزن، لوگ یژھان امس نش دور روزن، کیاز یم ساتن یہ انسان پگہ یہ گستاخی یہ توہین یم ساتن ام سندس مالس مز ی لبنہ، مثال کے طور پر یہ کانسی شریف انسانس پہ گستاخی کرن، یہ کانسی انسانس پہ اٹیک کرن، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ون یم ساتن یہ انسان پنہ ماجہ ہند بے ادب بنان، پنس مالس ماجہ ہند گستاخ بنان، پنس مالس ماجہ ہند توہین کرن وول بنان، یہ بے ادبی کران، یمن چھن رت سلیقی سان پیش کی نیک سلوکی سان پیش کی، اور ام پتہ نتیج نیران یہ کہ یہ اولاد آسان یہ نافرمان، یم ساتن اخ اولاد مالس ماجہ ہند نافرمان بنو، یہ گستاخ بنو، اور گستاخ یہ کہ زن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند شانس مز گستاخی کرنے، وہی گستاخی ہے اگر تم نے جو تمہارے حقوق ہے اپنے والدین پر، اگر تم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، اگر تم نے اس کے بجائے نافرمانی پیش کی، اگر تم نے نافرمانی ادا کی، اگر تو نافرمان بنیو پنس مال سن، پنہ ماجہ ہند، پنن بائن ہند، پنن بینن ہند، اگر تو گستاخ بنیو تو لوگ پھر تمہیں غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کیا جی یم ساتن تھی پنس مالس ماجہ ہند گستاخ بنیو، پنس مالس ماجہ ہند نافرمان بنیو، لوگ کوشش کرن اس سے دور رہنے کی، لوگ کوشش کرن امس نش دور روزنچ، کیا تمن پتہ یہ ہسا پنس مالس ماجہ ہند نافرمان، یہ ہسا پنس مالس ماجہ ہند بے ادب، اور اس زن مالس ماجہ ہند بے ادب آسہ، تہند نافرمان آسہ، تہند آسہ بوزن کی، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، فرموک سہ ہسا یم ساتن یہ ناراض کرن پنس مالس، یا یم ساتن یہ ناراض کرن پنہ ماجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم ساتن ناراض گژھان ام سند والدین، ام ساتن ہسا امس ناراض گژھان خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یم ساتن امس ناراض گو خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے، تم سن ٹھکان صرف جہنم بنن۔ اب بات کہنے کی یہ ہے یم ساتن تھی مالس ماجہ ہند بنیو کی، یم ساتن تھی گستاخ بنیو پنن ماجن ہند، یم ساتن تھی گستاخ بنیو پنس مال سند، تو جب رب کو یہ گوارا نہیں ہے، اگر تھی خبر کتیا عبادت گزار ٲسِو، اگر تھی خبر کتیا پارسا ٲسِو، اگر تھی خبر کتیا پرہیزگار ٲسِو، اگر تھی خبر کتیا متقین ٲسِو، اگر تھی خبر کۭژاہ عبادت آسِو کٔرمٕژ، خبر کۭژاہ نماز ٲسِو پران، خبر کتیا نفل ٲسِو پران، تہجد گزار ٲسِو، لیکن خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے والدین کے نافرمان ہوئے، جب تم اہانت والدین ہوئے، جب تم گستاخ والدین ہوئے، جب تم توہین والدین ہوئے، یم ساتن تو اہانت کرو، یم ساتن تو یہ گستاخی کرو پنس مالس ماجہ ہز، یم ساتن تو نافرمانی کرو پنس مالس ماجہ ہز، تو اللہ فرماتا ہے نہ میں اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہوں، نہ اس کی ریاضت کو قبول فرماتا ہوں، نہ اس کے نوافل کو قبول فرماتا ہوں، نہ اس کے حج کو قبول فرماتا ہوں، نہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے صرف اولاد پر یہ حقوق رکھے ہیں کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، وہ اپنے والدین کے حقوق کی فرما برداری کرے، پنس مالس ماجہ ہندین فرمانن پہ کر سہ تمن وعدہ نبھائے، یعنی پنن والدین ہند حکم آسن امس احکام آسن تمن کر وعدہ وفائی، یعنی یم آئی اطاعت کرنچ، یعنی یم آس اطاعت کریں مالس ماجہ تمہ آئی اطاعت کریں، لیکن اگر ہم اس کا الٹا کریں گے، اپوزٹ کریں گے، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے پتہ نہیں کتنی عبادت بھی کی ہوگی، لاکھ سجدے بھی کیے ہوں گے، لاکھ سجدے بھی کیے ہوں گے، لیکن ان لاکھ عبادتوں کی، ان لاکھ سجدوں کی
کوئی قیمت نہیں ہے اگر تم اپنے والدین کے نافرمان ہو. گویا کہ یم ساتن اس پنن والدین ہند نافرمان آسو, تہند گستاخ آسو, تہند احانت کرن ول آسو, ام ساتن چھ رب سن عبادت قبول کرن کے. اس وقت اللہ رب العزت کو ہمارے عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یل یہ گوار گھن کہ یم ساتن یہ اولاد مالس ماج ہند بے وفا نیران, نافرمانی کرن, تم ساتن چھ سو ام سن عبادت قبول کرن کے. تو وہ رب یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے جب اس کے نبی کے خلاف انگلی اٹھائی جائے, جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی جائے, جب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے. اس کو کب یہ گوارا ہوگا جب اس کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. اس رب کو کب یہ گوارا ہوگا جب اس کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہانت کی جائے. ارے اس نے تو یہ بتایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا اس کو لوگ دنیا میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, اس کو لوگ اچھا انسان یہ نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ جو اہانت رسول ہوتا ہے, جو اہانت رسول کرنے والا ہوتا ہے, توہین رسول کرنے والا ہوتا ہے, گستاخی رسول کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے. نبی نے خود فرمایا کہ گستاخ رسول جو اس دنیا میں گستاخ کا مرتکب ہو جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو جائے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے, احانت کرے, تو اس کو اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں, بلکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. اس یم ساتن وچھن چھ پنس مالس ماج ہند حقوق, اس یم ساتن پنس مالس ماج ہند حقوق چھ وچھن, واریاہ حقوق چھ پنن والدین ہند بنن. کیازِ وجہ چھ یُتُے کہ یم چھ دنیاہس مز رشتہ, یمن ہند چھ حقوق یم غرض بنن کہ ماں نے ہمیں جنم دیا ہے, مال چھ پید کرمت, ماجی چھ جنم دیتمت, ان کے حقوق بنتے ہیں. جب ہم ان کے نافرمان بن جاتے ہیں ہماری عبادت کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے. گویا کہ ان والدین سے رشتہ آسان دنیاہس مز ہی ہوتا. جب انسان مر جاتا ہے, جب یہ اولاد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے, اس دنیا سے چلی جاتی ہے, انسان قبر ہندس بٹھس پہ واتن, تو ماں اور باپ کی محبت قبر تک ہوتی ہے. مالس ماج ہند محبت صرف قبر ہندس بٹھس تامت آسان, مالس ماج ہند محبت صرف دنیاہس مز ہی محدود آسان. اور دنیا کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے, قبر میں جاؤ گے, قبر میں آنا پڑے گا, قبر میں جانا پڑے گا, تو اس وقت تمہاری ماں کی محبت کام نہیں آئے گی, تمہارے باپ کی محبت کام نہیں آنے والی. کیا مالس ماج ہند محبت صرف دنیا اندر ہی محدود آسان. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم ساتن حقیقی مومن یم دنیا رخصت گژھن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مومن کو اس وقت اپنا جلوہ دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ مومنس دیدار دیوان تم ساتن, یم ساتن حقیقی مومن یم دنیا چھ رخصت گژھن, تم ساتن چھ زیارت سے مشرف کرن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یوت نہ یم ساتن قبر مز واتن انسان یم ساتن قبر مز والن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما اکہ درود شریف فضیلت, سہ درود چھ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ درود برسوار دہ شام پہ صبح جمعہ کی شامس تام اکہ لٹہ درود پڑھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو پگہ یم دنیا نیرِ, یم ساتن ام سند روحی قبض کرنے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو اپنا جلوہ دوں گا, تمس دم بہ پن جلوہ, تمس کر بہ تمہ ساتن پن زیارت نصیب. کوتاہ خوش نصیب چھ سہ شخص یمس مرنے وز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن زیارت گژھِ نصیب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ام درود پاک فضیلت, کیونکہ یم ساتن ون یہ قبر مز واتن, جو قبر میں اتارنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے بھی اس وقت پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں, تمن آسان تمہ ساتن خوف, تمن آسان ڈیکس پہ عرق وسان, کیازِ وہ منظر یاد آتا ہے, قبر کا وہ خوف منظر یاد آتا ہے, امی وجہ سے تمن پہ خوف طاری گژھان. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یم زن قبر مز والن والن ہند یہ حال آسے, لیکن جو قبر میں اترنے والا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. لیکن فرمو کہ زن یہ درود اکہ لٹہ پڑھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یم ساتن یہ قبر مز والن امس میت پانہ گزرومت امس گھس محسوس باسا وولس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنو دست مبارک سے. یہ فضیلت.
ونخ میں ان مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی کام آتے ہیں، ان کا جو رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کا رشتہ ہمارے ساتھ برابر ہوتا ہے. تہند رشتہ یا دنیا اندر تہ قبر اندر تہ اور روز معاشرس مز تہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان یل پگہ قبر مز سارے کھت یم کھڑا کرنے اور یم ساتن قیامت سہ ہولناک منظر آسہ اور سب سے پہلے میں رہوں گا اس میں، تاکہ میان یم غلام چھ وہ دیکھے کہ تم ساتن آسن بڑ بڑ پیغمبر تمن پہ کھوتاری تم آسن تم ساتن کھوتن، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہز آسہ سا واحد اخ ذات یس تم ساتن کھوتاری مز گرفتار آسہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھوچن تم ساتن کی. اور اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے ان کو پلسرات سے گزاروں گا، تم تارنا بہ پلسرات پہ اور اتے واتنا بہ تم جنتس مز، یعنی یوتان تام بہ تم جنتس مز واتنا توتان تام تراؤن بہ پنن یمن غلامن ہند ساتھ کی. یمس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن ساتھ اسہ بلکہ زن برہ پہ تہد ساتھ اس مومنن ست اس غلامن ست تا یوتن تامت یت جنتس مز داخل گھو. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیدائش سے پہلے سے لے کر اور دخول جنت تک وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یم ساتن تم اس ست روزن دنیا اندر تہ قبر اندر تہ اور روز معاشرس مز تہ روزن، تو ہمیں ان کی شان کا کتنا ادب کرنا چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کی کتنی عزت کرنی چاہیے، ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ادب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ یم ساتن اخ انسان گنہک اراد کرن، انسان پنہ جائے اراد کرن قصد کرن کہ باسا کر کھانا گناہ. انسان کر مثال کے طور پر کوشش باسا چم شراب، امس متعلق یہ کہ یوتن تامت یہ شراب چنس مز مبتلا گھِ یوتن تامت یہ شراب چیے تب تک اس کا گناہ نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا ہے. یوتن تامت انسان گناہ کر توتامت اہد گناہ لکھنے. آج گو مثال کے طور پر 21 ڈیٹ، انسان کر نیت 1 سپتمبر چمبہ شراب، اگر ام چو 1 سپتمبر شراب تو 1 ستمبر یہ اہد گناہ لکھنے. لیکن آج کر نیت 1 تامت یہ اہد گناہ لکھنے کی، لیکن اگر ام کینسل کر پتہ چون شراب کے اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی چوری کرنا چاہے گا جب تک چوری کرے گا نہیں تب تک اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا. اسی طرح اللہ نہ بچائے کوئی زنا کا ارادہ کرے میں زنا کروں گا، تو جب تک زنا اسے سرزد نہ ہو جائے، جب تک یہ زنا نہ کرے تب تک اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے یم ساتن میانس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہز ور واتن جب انسان میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ میں توہین رسالت میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کروں گا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کروں گا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کروں گا، تو اللہ رب العزت فرماون ام سن گناہ اتے پہ شروع اور یہ اسی وقت سے گستاخ رسول شمار ہو گیا. یہ سا یہ گستاخ رسولن ہندس لسٹس مز لکھنے کیا اگر گناہس قریب چھن گژھن کے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. چوری کے قریب جاتا ہے چوری کرتا نہیں تو گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن اگر کنسی خیال چھ گژھن باسا کر گستاخی رسول، باسا کر اہانت رسول، تو گستاخ رسول قرار ہو گیا، قرار دے دیا گیا کہ یا سا بنو گستاخ رسول. اور پھر گستاخ رسول کی سزا صرف سر تن سے جدا ہوتی ہے کہ یس زن گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسن تم سن سزا اکی آسن کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور بیم ساتن گستاخ رسول کیا گئی ہر ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند تعظیم کا خیال تھون، تہند ادب کا خیال تھون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہند شانس مز گھن ادنا توہین تہ گھن کی، ادنا گستاخی گھن کی. بلکہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماون دبن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس نالے مبارکس یس زن تہذ نالین اگر ات کان نالینس بجائے پڑھ نالین نالین تہ ون سیود کی ات تہ ون اپوزٹ کی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماون یہ سا ووت کفرس نزدیک. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس نالینس ونس
اس ون حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس ذاتس پہ کر اٹیک اس ون احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر اس ون حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس ذاتس پہ کر انگش کھڑا تو اس کے لیے پھر عاشق رسول دنیا میں بھی موجود ہے، غلامان رسول اس دنیا میں موجود ہے کہ جو جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ انسان غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہسن وہ کبھی بھی احانت رسول کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کا احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرن اور احانت رسول چھن یہ کہ اس زن تم بدبختن جمس اندر کر تیتھے یوتن گستاخی چھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فرمانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، بلکہ یم ساتن سارے خود بوڑ پروفیسر انن سہ یم ساتن تقریر کران بیان کران واز پران پتہ اگر تمس مز نقطہ چینی وچھان تمس مز کمی وچھان عب نظر گژھان تو ڈائریکٹ سون خیال گژھان تم سندس استاذس پہ یم سہ پرنومت آسہ توجہ تمس پہ گژھان کیازِ پڑھانے والے میں کوئی کمی ہوگی، پڑھنے والے میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماون الرحمن علم القرآن، کیا اللہ رب العزت نے حبیب کو قرآن سکھایا؟ اللہ رب العزت نے ہر وہ بات اپنے حبیب کو سکھائی، اور دوسری جگہ ارشاد فرمان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جس کی آپ خبر نہیں رکھتے تھے، یہ تو زانن ٲسِو کینٛہہ تمہِ سارچی خبر دِژوٕ اَسہِ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یوان در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتہ عرض کرن ٹاٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، یعنی پڑھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو فرموس میں پڑھنے والا نہیں۔ دہمی لٹ یوان صدیق جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ اقرا، پڑھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو فرموس میں پڑھنے والا نہیں۔ تریمہ لٹ یوان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اقرا یا رسول اللہ، پڑھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو فرموس ما اقرا، اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں پڑھوں گا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی مز گژھن، اللہ رب العزت سندس بارگاہ مز گژھن، ام پتہ اللہ رب العزت ارشاد فرماون میانہ پروردگار عالمینہ، اے میرا مولا آپ کا حبیب اقرا پڑھنے سے نہیں پڑھتا ہے، میں نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا لیکن پڑھتا نہیں، یار اے میرے مولا کیا بات ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ رب العزت فرمانس ارشاد اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گژھ، ام پتہ ونس اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یم ساتن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واتن اور ام پتہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک الذی خلق، اب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیو حض، ام پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھن۔ مگر سوال گو پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ آیا اقرا فرمایا تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ دوسری بار آیا اقرا کہا تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ تیسری بار آیا اقرا کہا کیوں نہیں پڑھا؟ چوتھی بار جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو کیوں پڑھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے مجھے پڑھانے والا دنیا کا کوئی استاد نہیں، مجھے پڑھانے والا دنیا کا کوئی ماسٹر نہیں، دنیا کا کوئی سر نہیں، اور آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کا وہ میرا استاد نہیں، بلکہ میرا پڑھانے والا خود میرا حضرت رحمان ہے۔ میون میں پرناون وول پانے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، توے عاشق فرمان انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے۔ بگر پنس یت موضوعس یتی اختتام، اللہ رب العزت دین سارے خود زیادہ عمل کرنے توفیق۔ یس زن یہ گستاخی سپدے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس شانس پہ آو اٹیک کرنے، اگر ہمارے خود کی بات ہوتی سانس ذاتس بھی اٹیک کرنے، ہمارے اولادوں پہ کوئی اٹیک ہوتا، ہمارے مال پہ کوئی اٹیک ہوتا، بلکہ ہماری ذات پہ خود اٹیک ہوتا تو اس کو ہم برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ ہماری بات نہیں ہے، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے
आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, इससे उनका भी दिल दुखा होगा और मुसलमानों के दिल भी इससे मजरूह हुए हैं। अम सह तमाम तकलीफ वोतमुत, यमिस तकलीफ वोतमुत सह तुल अथ थोद कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को, हम हुजूर अलैहि सलातु वसलाम की गुस्ताखी को, हम हुजूर अलैहि सलातु वसलाम की शान में उठने वाली उंगली को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो भी उंगली हमारे आका के खिलाफ उठ जाएगी, हम उसी उंगली को काटने के लिए तैयार है, बल्कि हम गुलामान रसूल है। अगर सर की बात आए, हम सर को कटाने के लिए तैयार है। माल की बात आए, माल को खर्च करने के लिए तैयार है। हमारे औलादों की बात आए, हम औलादों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे जो अटैक हुआ है, इस अटैक को हम कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सहाबा का भी यही अमल रहा है। वो बातों बातों पे कहते थे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान का आज वक्त आया है। अगर गुस्ताखे रसूल को सजा न दी जाए, हम अपने औलादों को कटाने के लिए तैयार है, अपने आप को कटाने के लिए तैयार है, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है। लेकिन गुस्ताखे रसूल को हम हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करते हैं कि इस गुस्ताख को, इस हिंदू बदमज़हब लानती बदबख्त इंसान को फौरी तौर सजा मिलनी चाहिए।